ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو صبح ہو کر رہتی ہے، لیکن کشمیریوں کی اندھیری رات صبح ہونے کو نہیں آ رہی۔ 75 سال ہونے کو ہیں، ظلم و جبر کے نئے سیارے بنے، بربریت کی نئی داستانیں رقم ہوئی، شہداء کے قبرستان آباد ہوئے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ کشمیری اپنوں کی لاشیں نہ اٹھاتے ہوں، جب گھروں میں ماتم نہ ہوتے ہوں، جب آسمانوں کی سینہ چیرتی معصوموں کی چیخیں نہ سنائی دیتی ہوں۔ گجرات کا قصائی درندہ مودی کشمیری مسلمانوں کے لیے آزمائش بن کر آیا ہے۔ درندہ مودی نے کشمیریوں کی نسل مٹانے کا اسرائیلی منصوبہ شروع کیا۔ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کو آباد کیا گیا، اسی طرح کشمیر پر قبضہ کر کے مودی بھارت کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے یہاں بھی اپنا شر پھیلا رہا ہے۔ قابض بھارتی فوج گزشتہ 30 برسوں میں 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ وہاں پر مفلسی ڈیرے ڈال چکی ہے، کاروبار مفلوج ہو چکے ہیں، بچے جیلوں میں اپنی کم سنی بسر کر رہے ہیں، برے کاندے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے منصف آج بھی وہ کشمیریوں پر ٹوٹے جانے والے پہاڑ تو دیکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ کشمیریوں کا یہ شکوہ پھر بجا ہے کہ مشرقی تیمور کا فیصلہ تو دنوں میں ہو جاتا ہے، سوڈان میں ریاست کا معاملہ آیا تو پھرتیاں دکھاتے ہوئے فوراً سے اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن کشمیر اور اہل کشمیر میں تو روز قبرستان آباد ہو رہے ہیں، وہاں دوسروں کے مینار کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے دریا بہتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی ملک نے آواز اٹھائی تو اس کی پاداش میں اس کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا دنیا کے لیے ایک منڈی ہے اور دنیا کے منصف بھی ہر رشتہ کو تجارت میں تولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دنیا خاموشی کے باور تلے سوتی جا رہی ہے، لیکن ہم ہیں ہر کشمیری کے ساتھ، پاکستان کا دل دھڑکتا ہے، ہم نہیں بھولیں گے۔ کشمیر کی رات طویل تو ہو سکتی ہے، لیکن صبح ہو کر رہے گی۔ ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب کشمیر کے چوکو چوراہوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ انشاءاللہ کشمیر پکار رہا ہے، نکلو کشمیر کی خاطر۔ خواب آنکھوں میں سلامت رہیں تعبیر کی خیر، میرے مولا میرے مالک میرے کشمیر کی خیر۔